السلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو ہے نا ایک ٹاپک ڈسکس کرنا ہے کہ جس وقت آپ لوگ اقرار نامہ کوئی معاہدہ بیع جو ہے نا وہ تحریر کرتے ہیں، اقرار نامہ کوئی پراپرٹی کے سیل یا پرچیز کرنے کا، جس وقت آپ اس کا بیانہ کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بیانہ وغیرہ تحریر کرتے ہیں تو اس میں گواہ جو ہے نا وہ کون سے ہونے چاہیے؟ تو اس کے پیچھے پہلے میں آپ کو ایک اس کا چھوٹا سا لاجک سمجھا دوں کہ چونکہ ایک بندہ زمین فروخت کر رہا ہے اور زمین ابھی بھی اس کے نام پہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمین ابھی اس کی ہے، وہ ابھی اس نے منتقل نہیں کی، اس کے نام سے دوسرے کے نام پہ منتقل نہیں ہوئی۔ لیکن جو بندہ خرید رہا ہے اس نے پیسہ جو ہے نا اپنا کچھ نہ کچھ، کوئی 10واں حصہ 11واں حصہ یا جتنا بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے آپس میں بیانے کے طور پہ، وہ اس نے پیسہ جو ہے نا وہ بیچنے والے کو دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا ہے، زمین تو ابھی بھی اسٹل اس کے نام پہ ہے لیکن وہ پیسہ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن جو خریدنے والا ہے اس کی جیب سے کچھ نہ کچھ جا رہا ہے اور اس کو ابھی زمین بھی نہیں ملی، بھلے اس کو قبضہ آپ نے دے دیا ہو یا جو مرضی کر دیا ہو، لیکن زمین ٹرانسفر نہیں ہوئی، ابھی آپ کے نام پہ اس کے نام پہ چڑھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بینیفیشری ہے، جو فائدے میں رہ رہا ہے، وہ بیچنے والا ہے اور اس کو گواہوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی فیوچر میں جتنی کہ خریدنے والے کو پڑے گی۔ دیکھیں، اگر تکمیل معاہدہ کا بعد میں اگر کوئی اس میں کوئی اقرار نامے میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تکمیل معاہدہ کا دعویٰ بھی تو وہ خریدنے والا ہی کرے گا، بیچنے والا نہیں کرے گا۔ بیچنے والا تو سمپل ایک نوٹس بھیجے گا، اگر وہ موقع پہ اگر وہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا خریدنے والا تو بیچنے والا ایک نوٹس بھیجے گا اور اس کے بعد وہ چپ ہو جائے گا کہ بھائی تم نے پیسے نہیں دیے لہذا تمہارا کام ختم ہو گیا، یہ پراپرٹی جو ہے نا یہ میں تمہیں نہیں دے رہا، یہ میری ہے، میں کسی اور کو سیل کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو خریدنے والا ہے اس کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کو ضرورت پڑے گی شہادتوں کی، بیچنے والے کو نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت آپ اقرار نامہ تحریر کرواتے ہیں یا کوئی بیانہ تحریر کرواتے ہیں تو جو دو گواہ آپ رکھتے ہیں نا وہ ہمیشہ جو خریدنے والا ہے اس کے اپنی سائڈ کے دو بندے ہونے چاہیے، اور اصل اقرار نامہ بھی جو خریدنے والا ہے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ جو بیچنے والا ہے اس کے پاس فوٹو کاپی ہوگی، وہ خود ہوگا، اگر اس نے اپنا کوئی گواہ بیچ میں رکھنا ہے تو بھلے رکھ لے، لیکن جو خریدنے والا ہے اس کو دو گواہ لازمی جو ہے نا وہ اس کو اس میں رکھنے چاہیے۔ جو مشتری ہے، جو خرید رہا ہے، جو بیانے کے پیسے دے رہا ہے، اس نے اپنے ذاتی ایسے دو گواہ رکھنے ہیں جو کہ ٹرانزیکشن کے وقت اس کے ساتھ ہوں اور ان کو ساری چیز کا پتا ہو کہ یہ پیسے جو ہے نا یہ ہم نے اس جگہ پہ بیٹھ کے ان بندوں کے سامنے وہ اس شخص کو دیے ہیں اور اس پراپرٹی کے عوض دیے ہیں، انہوں نے فرض بھی چیک کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، جو پراپرٹی کے جو اور بھی کوئی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی دیکھے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے دیے۔ اس کے علاوہ جو اقرار نامہ تحریر کر رہا ہے اس کا نیچے نام اور اس کے سائن یا اس کی اگر کوئی سٹیمپ وغیرہ ہے، اگر کوئی وکیل صاحب ہیں یا کوئی وثیقہ نویس صاحب ہیں یا کوئی اور کوئی کمپیوٹر پہ لکھ رہا ہے تو اس کا بھی نام اور نیچے اس کے دستخط وغیرہ لازمی کروایا کریں، کیونکہ تکمیل معاہدہ میں سکرائب جو ہے نا جو لکھنے والا ہے اس کی شہادت جو ہے نا وہ مینڈیٹری ہوتی ہے اور بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسٹام ہے وہ پراپر وہ بینک سے نکلا ہے، یا جو آج کل تو آن لائن ہے، آج کل تو بینک سے نکلتا ہے تو وہ پراپر بینک سے نکلا ہے، کیونکہ پچھلے وقتوں میں وہ رجسٹر کے اوپر اس کا اندراج ہوتا تھا اور بہت زیادہ ایسے کیسز جو ہے نا دیکھے گئے ہیں جن میں اسٹام جو ہے نا اس کا اندراج ہی نہیں ہے، ویسے اسٹام لیتے ہیں، لے کے پکڑ لاتے ہیں اور لا کے تو جو ہے نا اس کے اوپر بیانہ لکھ لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کا بیانہ ویلڈ نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹام فروش کا بیان کروانا اور اسٹام فروش کا ریکارڈ پیش کرنا تکمیل معاہدہ کے دعوے کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور آپ کا جو ہے نا وہ دعویٰ ڈگری ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس وقت آپ بیانہ کرتے ہیں یہ ایک بنیاد ہے ایک ٹرانزیکشن کی، آپ اپنے لیے ایک ایسٹ پرچیز کر رہے ہیں، زمین پرچیز کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے رہنے کے لیے، تو یہ ایک بنیاد ہے اس کی۔ اگر آپ بنیاد درست رکھیں گے تو آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا اور آپ کی ٹرانزیکشن سیکیور ہوگی اور مکمل ہوگی۔ اس لیے جس وقت آپ بیانہ کرتے ہیں اپنے دو گواہ، اگر آپ خریدار ہیں تو اپنے دو گواہ آپ نے وہ ٹرسٹ
ٹرسٹ وردی بندے جو ہے نا، جو آپ کے اپنے ذاتی بندے ہیں، وہ آپ نے 2 گواہ بیچ میں رکھنے ہیں، اور ایک سکرائب کا نام اس کے اوپر لازمی لکھوانا ہے، اسٹامپ فروش کا نام، وسیقہ نویس کا نام، وہ سارے اس کے اوپر لکھے ہوں۔ ٹیسٹڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ووٹ کمشنر سے ٹیسٹڈ کروائیں یا نوٹری پبلک کروائیں یا کہیں سے بھی کروائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارا یہ تو رجسٹریشن کا تو ہمارا ادھر سلسلہ ہی نہیں ہے نا، کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ وہ بیانے کو یا اقرار نامے کو رجسٹرڈ کروائیں، تو رجسٹرڈ تو کرواتے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو تصدیق وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپل یہ 4 جو گواہ ہے نا، یہ آپ نے نوٹ رکھنے ہیں اور یہ لازمی کروانے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کی ڈینسٹی اور اس کی جو ہے نا سینسٹیوٹی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے بتانے کی توفیق دے۔